ہر سفر کی ایک کہانی ہوتی ہے، مگر کچھ راستے دل سے بات کرتے ہیں۔ ایسے راستے جہاں ہوا کی سرگوشیاں، سمندر کی لہریں اور پہاڑوں کی خاموشی مل کر ایک جادو بن دیتی ہے۔ کبھی بل کھاتے راستے، کبھی نیلا سمندر ساتھ چلتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے فطرت خود ایک مہم جوش ساتھی بن گئی۔ یہ سفر صرف ایک منزل تک پہنچنے کا نہیں، بلکہ خود کو دریافت کرنے، احساسات کو چھونے اور زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا نام ہے۔ ہب سے ارماڑا تک کا سفر بھی ایسا ہی ہے، ایک رستہ جہاں ریت، پہاڑ اور سمندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جہاں خاموشی بولتی ہے اور فطرت اپنا جادو دکھاتی ہے۔ جب ہم ہب سے نکلتے ہیں تو ایک لمبی سیدھی سڑک ہمارے سامنے پھیل جاتی ہے، مشہور RCD ہائی وے۔ یہ وہ شاہراہ ہے جو شہروں اور دلوں کو آپس میں جوڑتی ہوئی آپ کو کوئٹہ لے جاتی ہے، جہاں فضا ہلکی ہونے لگتی ہے، افق وسیع ہو جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے منظر ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیرو پوائنٹ پر بائیں جانب مڑتے ہی ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے، مکران کوسٹل ہائی وے، ایک ایسا رستہ جو سمندر کی نیلی موجوں اور سنہرے پہاڑوں کے درمیان خوابوں کی طرح بہتا ہے، جہاں ہر موڑ پر ہوا خوشبوؤں میں لپٹی کوئی نئی کہانی سناتی ہے، اور ہر نظر میں فطرت کا ایک نیا رنگ جھلکتا ہے۔ رستے کے ساتھ چلتا نیلا اور خوبصورت سمندر کبھی خاموش، کبھی شوخ انداز میں لہریں مارتا ہے، جیسے آپ کے سفر میں شریک ہو۔ سورج کی کرنیں جب پانی پر ناچتی ہیں تو منظر کسی فلمی خواب سے کم نہیں۔ یہ شاہراہ صرف ایک رستہ نہیں، بلکہ ایک رومانوی مہم ہے جو دل کو بے اختیار اپنے سحر میں کھینچ لے۔ جب لہریں ہمارے ساتھ دوڑتی ہیں اور پہاڑ خاموش محافظوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں تو ارماڑا کا رستہ ایک خواب بن جاتا ہے۔ فطرت کا یہ نظارہ ایک دھن ہے، ہر موڑ ایک نغمہ، ہر ہوا کا جھونکا ایک قصہ۔ اور پھر آتا ہے کنڈ، وہ جگہ جہاں پہاڑ سمندر سے ملتے ہیں، یہاں کا نظارہ دل کو چھو لیتا ہے۔ سنہری ریت، نیلا پانی اور ہوا کی مٹھاس، ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے اپنی شاعری یہیں لکھی ہو۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے بوزی ٹاپ کا 100 کلومیٹر کا طویل سفر۔ مکران کوسٹل ہائی وے کا یہ حصہ قدرت کا شاہکار ہے، ہر بلندی، ہر موڑ جیسے وقت اور ہوا نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، اور کہیں درمیان میں خاموش پہاڑوں کے بیچ ایک پتھر کی شہزادی کھڑی ہے، پرنسس آف ہوپ۔ کہا جاتا ہے اسے کسی مجسمہ ساز نے نہیں تراشا، بلکہ وقت، ہوا اور ریت نے مل کر صدیوں میں شاہکار بنایا۔ دور سے دیکھو تو لگتا ہے جیسے واقعی ہی کوئی پری ہے جو پتھر میں بدل گئی۔ اس کی آنکھیں سمندر کی وسعتوں کی طرف جمی ہوئی ہیں، جیسے کسی کھوئے ہوئے ملاح کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے ارد گرد کا سکون اس کی کہانی کو اور گہرا بنا دیتا ہے، ایک ایسی خاموشی جس میں احساس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ سورج کی کرنیں جب اس کے چہرے پر پڑتی ہیں تو وہ چمک اٹھتی ہے، جیسے پھر سے زندہ ہو گئی۔ یہ منظر صرف ایک چٹان نہیں، بلکہ فطرت کی وہ نظم ہے جو محبت، امید اور انتظار کے رنگوں سے لکھی گئی۔ شاید اسی لیے اسے امید کی شہزادی یا پرنسس آف ہوپ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آج بھی وہاں کھڑی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ فطرت کبھی ہار نہیں مانتی۔ شاید وہ امید کی علامت ہے یا صبر کی خاموش خوبصورتی۔ فیصلہ آپ کا۔ مکران کوسٹل ہائی وے گویا ایک قدرتی میوزیم ہے، عجیب و غریب مخلوطی پہاڑ، پتھریلے ستون اور ایسے مناظر جو لاکھوں سالوں کے سفر کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ صرف ایک سڑک نہیں، یہ زمین کی لکھی ہوئی ایک ڈائری ہے۔ جب سورج بوزی ٹاپ کے پیچھے ڈوبنے لگتا ہے تو پوری وادی سنہری روشنی میں نہا جاتی ہے۔ پہاڑوں پر سورج کی کرنیں رقص کرتی ہیں اور سمندر پگھلتے ہوئے سونے کی طرح چمکتا ہے۔ یہ لمحہ وہ ہے جو دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے، جیسے وقت تھم گیا ہو اور فطرت سانس روک کر یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ہلکی سی ہوا جب چہرے کو چھوتی ہے تو احساس ہوتا ہے جیسے سمندر کوئی نغمہ گا رہا۔ دور تک پھیلی ہوئی خاموشی میں لہر کی ہلکی سی آواز
ایک دھن بن جاتی ہے جو دل کو محصور کر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان خود کو کائنات کے قریب محسوس کرتا ہے، جیسے سمندر، پہاڑ اور آسمان سب ایک ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ بوزی ٹاپ کا سورج غروب صرف ایک منظر نہیں، ایک احساس ہے، محبت، سکون اور حیرت کا حسین امتزاج۔ اور پھر جب اندھیرا چھانے لگتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ اور پھر آخرکار ستاروں بھری رات کے نیچے ہم پہنچتے ہیں ارماڑا، ایک پرسکون، خاموش مگر جادوئی مقام۔ حب سے ارماڑا تک کا یہ سفر تقریباً 350 کلومیٹر کا ہے، ایک ایسا تجربہ جو انسان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اگر کبھی دل چاہے کہ دنیا کے شور سے دور نکل جاؤ تو اس سڑک پر نکلنا، جہاں پہاڑ تمہاری خاموشی کے محافظ ہیں اور سمندر تمہیں گیت سناتا ہے۔ یہ ہے حب سے ارماڑا کا سفر۔